ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے لوک سبھا کے اندر ہندوستان میں آگ لگ گئی ہے، اور آگ حقیقی آگ نہیں ہے، وہ حقائق کو لگائی جا رہی ہے۔ جس قسم کے بیانات ہم مودی حکومت کی طرف سے سن رہے ہیں، جس کے اندر وزیر اعظم مودی کا اپنا بیان بھی شامل ہے، اس کے اندر آپ امیت شاہ کا بیان بھی ڈال سکتے ہیں، ان کے ڈیفنس منسٹر کا بیان بھی ڈال سکتے ہیں۔ تمام لوگوں کے بیانات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ انہوں نے حقیقت کو ایک ایسے الاؤ میں کنورٹ کر دیا ہے جہاں پر ہر چیز بھسم ہو رہی ہے۔ ایسے دعوے کر رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ہندوستان کا میڈیا جب ہم دیکھتے ہیں تو ان تمام پھسپھسے دعووں کو وہ ایسے بیان کر رہا ہے کہ جیسے عقل کل نے بات کی ہے اور کلی حقیقت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، یہ نہیں بتاتے کہ جہاز جیتی ہوئی جنگ میں پھر آپ کتنے کیوں گرے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کی، تو پھر سوال کا جواب نہیں دے پاتے کہ اگر بات چیت نہیں کی تو سیز فائر پر کیوں ایگری کر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیز فائر پاکستان نے کہا تھا تو اس کا جواب نہیں دیتے کہ پاکستان اگر جنگ ہار رہا تھا تو آپ کو سیز فائر کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بین الاقوامی میڈییشن کو نہیں مانا، اور امریکہ کا صدر 29 مرتبہ یہ کہتا ہے کہ اس نے سیز فائر کروایا ہے۔ یہ تمام سوالات ہندوستان کی لوک سبھا کے اندر اپوزیشن نے اٹھائے ہیں، لیکن اس تمام ہڑ بونگ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہندوستان کچھ نہ کچھ ایسا کر رہا ہے کہ اپنی بیوقوفیوں کو چھپانے کے لیے کوئی اور معاملہ پاکستان کی طرف بھیجے۔ ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، ان بیوقوفیوں کی جو فوگ ہے، جو دھند ہے، اس کو اگر ہم ہٹا دیں تو بیچ میں سے مودی حکومت کا نیا پلان کیا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض ہوں گے، جو سابق ڈی جی ایم او ہیں اور سابق کور کمانڈر کوئٹہ ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ افواج کیسے سوچتی ہیں اور ملٹری پلاننگ کیسے ہوتی ہے۔ جو بیانات ہم نے لوک سبھا میں سے سنے مودی حکومت کی طرف سے، اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ اسی پروگرام میں ہم چینی کا معاملہ بھی اٹھائیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ یہ چینی تمام تر کوشش کے باوجود ایک ایسی چڑیل کیوں بن گئی ہے جو کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی، اور اب چڑیل لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر کے مارکیٹ سے خود غائب ہو گئی ہے۔ حکومت نے کیا واقعتاً کچھ گھامڑ پن کا مظاہرہ کیا، کچھ اس کے اندر اپنے مفادات بھی ان کے موجود تھے۔ مفتاح اسماعیل ابھی بھی غصے میں ہے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے ساتھ ان کی لڑائی جاری ہے، لیکن مفتاح یہ تو کہتے ہیں کہ شواہد دیں کہ میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں ہے، جب میری انڈسٹریز کو بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت چلنے والا ایک بین الاقوامی پروگرام ڈھیروں پیسے دیتا ہے جب میں فائنانس منسٹر تھا۔ لیکن وہ اس بیان کے اندر موجودہ حکومت کے نمائندگان پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے چینی کا بھاؤ تاؤ کر کے پیسے بنائے۔ وہ کہہ نہیں رہے کہ پیسے بنائے، لیکن یہ تو ان سے بھی بات کریں گے۔ اسٹے ٹیون، پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض سے۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم جو سن رہے ہیں لوک سبھا میں سے تو وہ تو صحافیانہ زاویے سے سن رہے ہیں، اور ہمیں اس کے اندر بہت ساری عجیب و غریب باتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، لافیبل باتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک بونگیوں کی بارش ہو رہی ہے لوک سبھا کے اندر، لیکن آپ پروفیشنل سولجر ہیں، آپ نے کمانڈ کیا ہوا ہے، ڈی جی ایم او آپ رہ چکے ہیں۔ تو جب آپ یہ تمام جھوٹ کا اور فضول گفتگو کا میازمہ جس کو کہتے ہیں، یہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سٹھیا گئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ ڈسٹریکشن ہے؟ واٹ از اٹ؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ پہلی بات تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ ہمیں یہ جو ساری سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے، انڈین گورنمنٹ از ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل، کور اپس ہو رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، دین دیر از انٹرنیشنل کمیونٹی، وہ اس کو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہی ہے۔ سو واٹ از ہیپننگ، سو دس از امپورٹنٹ۔ تو میں اس کو 3 طریقوں سے تھوڑا سا ڈی کنسٹرکٹ کروں گا آپ کے لیے۔ پہلے تو بینگ اے ملٹری پرسن وی ہیو ٹو سی واٹ ہیپنڈ فرام نائٹ 6/7 ٹو 10th مارننگ، ہوا کیا تھا۔ اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے جو وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں جی 6/7 کی رات کو دی انڈین اسٹرک، پاکستان ایئر فورس، پاکستان ایئر ڈیفینس ریسپونڈیڈ، and 6 of their aircrafts were down. ٹھیک، and Indian Air Force was in a state of shock. ٹھیک ہے، انہوں نے civilian targets hit کیے. We showed restraint and we took out those aircrafts, top of the line aircraft Indian Air Force had. ان کو آپ نے مارا اور at will, could have done more but restraint
ریزنیبل پاورز شو ریسٹرینٹ شو کیا. اس کے بعد بہت اندر سچویشن خراب تھی بھارت میں, پتہ تو تھا ان کو. Their military officers knew it, their senior commanders knew it, what is going on. ان کی پریس کانفرنسز سے پتہ چل رہا تھا آپ کو, so I recall that. And then conflicting news انڈیا کے اندر سے بھی آ رہی تھی. ایک جیفوریا تو بہرحال کریٹ کیا ہوا تھا, جو میڈیا ہائپ تھی, اور جو ایک فضول بات چیت تھی وہ ہو رہی تھی. Then comes the 7th morning. اب انڈینز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو ڈٹر کرنا ہے تھرو دیئر کنونشنل کیپیبلٹی, اور یہاں پہ ہم نے ہر ایسکلیشن کے لیڈر پہ اس کو ڈومینیٹ کرنا ہے ایسکلیشن کو, اینڈ فنش ایٹ اے پوائنٹ جہاں پہ پاکستان از ڈاؤن انڈر. ٹھیک, پہلی رات 7th morning it didn't happen. So 7th 8th what they did was کہ انہوں نے اپنے ڈرونز, اسرائیلی ڈرونز, they started sending them in. ٹھیک. Most of those drones were either by soft kill or by hard kill they were taken down. ٹھیک. No significant target they could take. Then comes the very important night, 9th, 10th night. Indians launched a major strike. یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں. There was a major strike they launched which was their cruise missiles. Now this is a very dangerous escalation between two nuclear powers. یہ dual use weapons ہیں. They can carry a nuclear weapon and they can carry a conventional weapon also. So یہ escalation ساری دنیا دیکھ رہی تھی. اب یہ جو کہتے ہیں the world was not really involved and we did it. No, this is a very serious escalation and everybody is interested, کیونکہ اس میں صرف انڈیا پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا. If it crosses a certain line, اس میں سب کا نقصان ہو. ٹھیک. پاکستان is on the 10th morning, we endured that strike. ان کا خیال تھا کہ they will be able to preempt our strike. ٹھیک. Defensive maneuver میں پاکستان stayed on top and then Pakistan capped it with the strike on 10th morning, early morning. And that was a massive strike. اور جس کے فوراً بعد انڈین جو اسپوکس پرسن آئے انہوں نے یہ مانا کہ ہمارا بڑا یہ اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, وہ ایک علیحدہ اسٹوری. اینڈ دیر آفٹر دا سیز فائر سارٹ آف کیم ان ٹو پلے, جس کو وہ نہیں مانتے بٹ پریکٹیکلی دیر از اے سیز فائر. اگر میں آپ کو یہاں پہ روک کے صرف یہ ایک وضاحت کے لیے پوچھ پاؤں کہ تو اب آپ نے لفظ استعمال کیا سیڑھی جس کے اوپر آپ چڑھتے جا رہے ہیں, اور آپ اوپر والے پاؤں کے ساتھ نیچے والے کہیں گے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, تم اگر نیچے کھڑے رہو گے تو ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان نے جب سٹرائک کیا تو اپر پاؤں کس کا ظاہر پاکستان کا. Obviously پاکستان kept it with at a superior position. تو انڈیا نے ریسپونڈ نہیں کیا, وہ سیز فائر کی طرف چلے گئے. تو ملٹری ٹرمز میں اس کو کیا کہیں گے؟ Military terms is very simple. Pakistan dominated the escalation right from day one. ٹھیک. ایسکلیشن ڈومینیشن میں ایک ملٹری ڈومینیشن تھی, دوسری ڈومینیشن آف ٹروتھ تھی, تیسری پولیٹیکل ڈومینیشن تھی, چوتھی ڈپلومیٹک ڈومینیشن. ایوری ویئر پاکستان ڈومینیٹڈ. اینڈ اٹ از پاکستانز ملٹری, پاکستانز میچور میڈیا ہینڈلنگ, پاکستانز ڈپلومیسی, all put together we ended it on the top and finally capped it with a massive devastating strike on 10th morning. ٹھیک. اس کے بعد everybody knows in the world کہ جو اگلا لیول آف ایسکلیشن ہے, from there on the things go out of control. اور اگر وہ ہوتا ہے تو پھر اٹ از ان نو بڈیز انٹرسٹ ان جو نیوکلیر ہے, جو نیوکلیر لیول تک پھر جائے گی. لیکن میں ان کی لوک سبھا میں بحث دیکھ رہا تھا, وہ تو نیوکلیر کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی بچوں کے کھلونے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا تو کچھ نہیں جانا, پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جاتا اگر نیوکلیر کا ہوتا ہے. مطلب یہ کس قسم کی ٹاک ہے؟ آپ تو بہت سنجیدگی سے اس کو ٹیک اپ کریں. سمپلی اسٹریٹجک میچورٹی, یہ ریشنل تھنکنگ نہیں ہے, اور یہ زیب بھی نہیں دیتا کسی ایسی نیوکلیر پاور کو کہ اس طرح کی گفتگو اس کی پارلیمنٹ میں ہو رہی ہو. دس از ون دیٹ اٹ از ڈیوورسڈ فرام ریالٹی. یہ ریالٹی سے بہت دور ہے, یہ وہ ڈیلوژنل گفتگو ہے, اور اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے ساری دنیا میں. کہ اگر یہ سوچ ہے بھارت میں تو اس کا مطلب ہے دے نیڈ ٹو لرن اے لاٹ ٹو بیکم اے ریزنیبل نیوکلیر پاور. دے آر ناٹ اے ریزنیبل نیوکلیر پاور ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اب یہ نیوکلیر ڈائمینشن بیچ میں آ جاتا ہے, اور جس کے بعد پھر دنیا جمپڈ ان ایٹ دیٹ ٹائم. دنیا ہمیشہ جمپ ان کرے گی اس وقت سے بہت پہلے. ٹھیک ہے. کہ یہ بات وہاں تک نہ جائے جہاں پہ اٹ بیکمز انسرٹن اینڈ یو آر رائٹ کلوز ٹو اے بٹن. ٹھیک. اس سے پہلے سب نے انٹرفیئر کرنا ہے, سب نے آنا. ایون دا اسٹریٹجک, میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں شاید انڈیا میں کچھ ریزنیبل لوگ رہ گئے ہوں جن نے یہ سمجھ لیا ہو کہ دس از ناٹ دا فیئر کال آفٹر دس. ہوں گے لیکن وہ سامنے نظر نہیں آ, سامنے نظر نہیں, وہ نظر آئیں گے. آج جو ہم نے دیکھا ہے ویسے بالکل پریڈ آف اسٹوپیڈیٹی. اٹس ناٹ دیر. اچھا اب ہو کیا رہا ہے. دوسری چیز ہے کہ ہوا کیا اس کے بعد یا اس سے پہلے, کیونکہ اٹ واز بیسڈ آن لائز اینڈ دے بیکیم پرزنرز آف 2-3 تھنگس. پہلا اپنا ہیوبرس,
उसकी वजह से कमिटमेंट ट्रैप क्रिएट हुआ, उसकी वजह से दे embarked on a flawed military campaign and they were defeated in that flawed military campaign. अब उसके बाद इसको मैनेज कैसे करना था, so they again put up a bunch of lies. अब उस bunch of lies की वजह से वो politically और diplomatically entrapped है, which is leading to embarrassment on a daily basis. अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो चूंकि उन्होंने एक बुनियादी गलती की हुई है जिसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से एरोगेंस, ह्यूब्रिस का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उन्होंने ऐसी चीज़ों को कमिट कर दिया जो हकायक से दूर हैं। हकायक से दूर है। दूसरा उनका ख्याल ये था कि हम कन्वेंशनल कैपेबिलिटी से पाकिस्तान को, वी विल प्ले पाकिस्तान डाउन, पाकिस्तान को हम नीचा दिखा लेंगे और एक अपनी डिटरेंस और अपना वो जो ह्यूब्रस है उसको हम प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करेंगे। दे फेल टू रीड पाकिस्तान कैपेबिलिटी एंड रिजॉल्व विच इज़ इंटीग्रेटेड इनटू अ डॉक्ट्रिन। अब उसके बाद से फिर वो दोबारा झूठ पे आ गए, झूठ बोलना शुरू किया कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अब वो चल नहीं पा रहा, एंड देयरफॉर देयर इज अ कंसिस्टेंट एम्बैरेसमेंट व्हिच इज हैपनिंग। अगर कोई रैशनल रीजनेबल थिंकिंग हो, जो शायद उनके फौजी बेचारे कोशिश करते रहे, उनके सीडीएस ने भी कहा कि हाँ जी हमारा नुकसान हुआ, बट वी नीड टू वी टुक सम मेजर्स टू एड्रेस टू इट, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। सो देयरफॉर अब नाउ दिस इज वेयर वी आर रीचिंग अ पॉइंट व्हिच इज नॉट वेरी गुड। नहीं, वो अच्छा क्यों नहीं है? वो अपना तवा खुद ही लगवा रहे हैं, तो अच्छा वो लगा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से एक जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया इंडिया का। बीजेपी इज पॉलिटिकल स्टैंडिंग इज टेरिबली हिट, इंडिया स्टेचर रीजनली ग्लोबली इज टेरिबली हिट, इट्स अ ग्रेट रेपुटेशनल हर्ट दैट दे आर गोइंग थ्रू एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वी शुड नॉट जस्ट, आई एम श्योर स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज में ऐसा नहीं होता, वो सोच रहे होंगे नोबडी इज सिटिंग बैक एंड watching this and just having fun. No. We have to look what this irrational thinking can lead to from here on. अच्छा, अब यानी गैर मंतकी लोग जिन्होंने अपने मुल्क की रेपुटेशन का बेड़ा गर्क किया है और अपने सियासी कैरियर्स को दाव पे लगा दिया है, झूठ के ट्रैप में से निकल नहीं पा रहे, तो वो क्या करते हैं अमूमन इन हालात में? You exactly know what they're going to do. They're going to make another terrible mistake. उनके पास इस वक्त ऐसे लोग नहीं रह गए, बहुत थोड़े हैं जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिट बैक, टेक योर टाइम, थिंक। दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में इस तरह मामलात हल नहीं होते, टेबल पे बैठने की ज़रूरत है और मामलात को हल करने की ज़रूरत है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एट दिस पॉइंट एंड दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट इट कि यार ये हमने बड़ा अच्छा किया था, पाकिस्तान को ये हो गया, वो हो गया, एंड दे नो एग्जैक्टली कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, एम्बैरेसमेंट डेली बेसिस पे हो रही है। सो देयरफॉर आई सस्पेक्ट that they're going to push to another conflict. एक और कॉन्फ्लिक्ट अब उसके इंडिकेटर्स है जी, एक तो there are 4-5 indicators. पहली बात वो कहते हैं जी ऑपरेशन स्टिल कंटिन्यूस, ठीक। दूसरी बात वो ये जो बलूचिस्तान में और केपी में एक हाइप क्रिएट हुई इमीडिएटली ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, और एंड इट इज कंटिन्यूइंग, देयर इज अ क्लियर एविडेंस टू दिस, ठीक। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा, उन्होंने वेपन, वाटर को वेपनाइज कर दिया। इज अ वेरी सीरियस सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इट विल, चाहे 2 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, बट एज पीपल इन द स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज थिंक दिस इज अ सोर्स ऑफ वेरी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट टुडे। लेकिन वो इमीडिएट तो उसका ट्रिगर नहीं हो सकता, इमीडिएट उसका ट्रिगर नहीं हो सकता, लेकिन उसके सीड्स हैव बीन सोwn। ठीक। तीसरा, जो चौथी चीज आती है वो है दे आर नॉट विलिंग टू सेटल, डिस्कस टू सेटल कश्मीर डिस्प्यूट इन अ रीजनेबल वे, ठीक। चौथा, वो जो भी वहाँ पे मूवमेंट होती है कश्मीर में, वो फ्रीडम मूवमेंट है, वो वट एवर फेयर मूवमेंट, उसको वो इक्वेट करते हैं टेररिज्म के साथ, एंड दे आर नॉट कमिंग टू द रियलिटी कि वहाँ पे एक रियल प्रॉब्लम है विच नीड्स रेजोल्यूशन, और जिसका रेजोल्यूशन 3 पार्टियों के दरमियान में तो डेफिनेटली होना, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीरीज, एंड इंटरनेशनल पीपल आर वॉचिंग इट। लेकिन कोर सवाल ये है जनरल साहब कि वो एक और गलती कर वो उसके उनको मिलेगा क्या, एक, और दूसरा उससे भी ज़्यादा संजीदा सवाल कि क्या वो गलती पिछली गलती से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, स्केल उसका बड़ा हो सकता है, उनका एडवेंचर जो है या मिस एडवेंचर जो भी होगा उसका स्कोप बड़ा हो सकता है क्या? I wish I am wrong. The kind of political leadership that I am looking at in India, they will make this mistake. And we should be prepared. नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम है, we have to be prepared politically, diplomatically, militarily, above all, to deal with it and deal with it more effectively. And I'm sure we are at that point जहाँ पे लोग ये सोच रहे हैं, इस पे काम भी हो रहा है। एक और source of conflict है which is very serious, वो है कि जी टेररिज्म की 3 डायमेंशंस हैं। वो खुल के कहते हैं कि जो हम बलूचिस्तान में कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करते हैं
اور وہ باقی دنیا میں بھی کام کرتے ہیں جا کے. They use their state for terrorism and they do it with impunity and they don't want anybody to object to it. ٹھیک. خود اپنے ملک میں کچھ ہو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹیررزم ہے اور اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. تیسرا وہ جس کو نیو نارمل کہتے ہیں, دس این ایبسلوٹ ایب نارمل, بار بار دہرایا جی جی جی, اٹس این ایبسلوٹ ایب نارمل. وٹ دے ہیو میڈ دیم سیلوز ورنیبل ٹو, اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اگر 3 آدمی کسی بھی نیشنلٹی کے ہوں, انڈیا کے اندر سے ہوں, کسی تھرڈ پارٹی کے ہوں, 3 gunmen, it's only 3 gunmen which are required to instigate a conflict between India and Pakistan. اب مجھے آپ بتائیے یہ اسٹریٹجک میچورٹی ہے, اسٹریٹجک immaturity of very very serious level ہے, جس پہ not only the Indians should be worried, the rest of the world should be looking at this کہ یہ کون سا ڈاکٹرن ہے. AK-47 کی گولیوں سے آپ کے اپنے بیان کے مطابق اور 9mm کے پستول سے اور پاکستانی چاکلیٹ سے آپ ایک نیوکلیر وار شروع کروا سکتے ہیں. That's such a brazen stupidity. ID cards اور chocolates and you know میں تو اس زاویے سے دیکھ رہا تھا کہ وہ صرف جو ہے اپنا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ نہیں لے کے گئے, باقی سارا کچھ ساتھ لے کے گئے, ورنہ تو نادرہ کا. اب sorry to say, اب یہ جو سوچ ہے, this is putting India in such a strange trap. My only apprehension is کہ اگر یہی political leadership رہتی ہے اور کوئی rational thinking وہاں پہ نہیں ہوتی, تو we should be prepared to deal with another conflict. And that too very effective. Quickly میں آپ کو ذرا ایک اور ڈائمینشن کی طرف لے جانا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے اس کو فی الحال تو امریکہ لیڈ کر رہا ہے, اور آج راہل گاندھی نے بھی یہ کہا کہ 29 مرتبہ, وہ تو گن رہا ہے, وہ 26 سے شروع ہوا اس نے گنتی کرنی, اس کو 27, 28, 29 مرتبہ امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے سیز فائر کروایا. اچھا یہ بھی سوال بنتا ہے کہ اگر آپ جنگ جیت رہے تھے تو پھر سیز فائر کیوں آپ کر رہے تھے. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کا رول اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ وہ انتظار کریں گے کہ ان کی طرف سے ایک اور بھیانک غلطی ہو اور پھر انٹروین کریں, یا آپ کے خیال میں کچھ پری ایمپٹیو کام بھی ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے پری ایمپٹیو کام ہونا چاہیے, بیکاز جس نہج پہ بھارتی پولیٹیکل لیڈرشپ, دس RSS BJP لیڈ پولیٹیکل لیڈرشپ جو چل رہی ہے, اور ان سے اس غلطی کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی کریں گے, اس غلطی کو روکنے کے لیے بہت سارے پری ایمپٹیو ایکشنز ہو سکتے ہیں پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈومین میں, اور وہ ایکشنز لے لینے چاہیے. بیکاز جب وقت گزر جائے اور این اے کانفلکٹ از انیشیٹڈ, تو پھر سچویشن ول بی ڈفرینٹ. ٹھیک. اور میرا خیال ہے کہ اس کے تھوڑے سے پری ایمپٹیو ایکشنز ان کو اب لینے پڑیں گے. اینڈ سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ اٹ دس, پاکستانی نیشن شوڈ آلسو بی پریپیئرڈ. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک ایوری ٹائم دا فرسٹ اسٹرائک. It's a very serious thing that I'm saying. Pakistan reserves the right in its self-defense. اس طرح کی political leadership, once we are very clear indicators intelligence کہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ, مل جاتے ہیں, we should make it very clear in our stratcom to the people in the world as a responsible people that no more. We should tell to Washington, to London, to what have you, UN. یہ ریڈ لائن ہے, یہ ریڈ لائن ہے, because اور یہ انفارمیشن ہے. جی, preemptive defensive action is Pakistan's right. اب بالکل آخر میں ایک اور, بہت ساری بونگیاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس کو میں سلیکٹ کروں کس کو نہیں. مجھے کہنا ہے کہ DGMO نے کہا, اب یہ ہندوستان کا پرائم منسٹر اپنی پارلیمان کے اندر کھڑا ہو کے DGMO نے کہا, ہم نے بتایا کہ جی ہم نے اہداف حاصل کر رہی ہیں. پاکستان کے DGMO نے کہا جی اب بس کریں. میں ایسے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ DGMO رہ چکے, یہ کیسے ہوتا ہے ویسے؟ یہ This is far from reality. کمیونیکیشن کا لیول کیا ہے ذرا؟ وہ تو میں پتا ہے کہ چول ہے جی, لیکن بٹ ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی ہیپن؟ اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہوتی ادھر, نہ ہی انڈین DGMO نے اس طرح کی کوئی گفتگو کی ہوگی, نہ ہی پاکستان, بیکاز میں ایم ناٹ پریوی ٹو دا ریئل کانورسیشن, بٹ بینگ آپ کو پروسیس تو پتا ہے, پروسیس ہیو بین ٹاکنگ ٹو دا انڈین DGMO. تو اس طرح کی گفتگو جو ہے اٹ از فار فرام the kind of conversation that takes place between the two DGMOs. It's very professional, very clear. اینڈ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہم نے اہداف اچیو کر لیا, اچھا جی آپ بھی بس کر دیں, ہم بھی بس کر دیں. مودی صاحب کا مسئلہ ہے, وہ کنفیوز کر رہے ہیں جو چائے کے کھوکھے کے اوپر ایک کنورسیشن ہوتی ہے اور DGMO کے درمیان کنورسیشن ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارا پروگرام جاری ہے. دوسرے معاملات کی طرف آتے ہیں. مفتاح اسماعیل اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا معاملہ ابھی بھی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے, لیکن ہم ذاتی معاملات میں نہیں جاتے ہیں. ہم واقعتاً یہ جاننا چاہتے ہیں 2 اصول کہ آپ کس چیز کو شواہد گردانتے ہیں, اور جو لوگ سیاست میں ہیں اور ان کے بزنس ہیں
وہ کیسے عوام کو یہ ری ایشور کر سکتے ہیں کہ ان کے بزنس کو قطعاً ان کے سیاست میں ہونے سے فائدہ نہیں پہنچ رہا؟ مفتاح صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، سابق وزیر خزانہ، سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب تو آپ نے اے آئی جنریٹڈ انڈورسمنٹس بھی لینی شروع کر دی ہیں کہ طارق فضل جیتا یا آپ جیتے ہیں، چلیں اچھی بات ہے، انہوں نے آپ کو انڈورس کر دیا، لیکن کیا آپ واقعتاً سنجیدہ ہیں جب یہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حد تک عزت کا دعویٰ کرنا ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری پہ، یا یہ بس غصے میں آپ نے کہہ دیا اور اب چونکہ آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ اے آئی انڈورسمنٹ بھی آ گئی ہے تو اب آپ یہ نہیں کریں گے؟ نہیں سر، دیکھیں یہ کہنا کہ اے آئی انڈورسمنٹ آ گئی یہ تو ناکافی ہے نا۔ حقائق اور شواہد جو ہیں وہ بھی تو میرے ساتھ ہیں نا۔ طارق فضل چودھری صاحب جو اگر پوری بات بتا دیتے جو ان کو پتا تھی اس دن سینٹ کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ انہوں نے تو صرف، اور انوشے بی بی نے تو سوال بھی جان بوجھ کے میرے سال کا پوچھا تھا، اس کے بعد کا نہیں پوچھا۔ یہ تو ضرور پوچھ لیا کہ مفتاح صاحب کے سال، جس سال مفتاح صاحب وزیر خزانہ تھے اس سال 21 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جس دن ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اس دن اس سال 35 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، اس سال بھی 15 ارب۔ بٹ ٹو بی آنسٹ مفتاح صاحب اب یہ تب تشریح ہے نا کہ انوشے نے سوال کیوں نہیں پوچھا، طارق فضل چودھری نے اس کا کیوں جواب نہیں دیا۔ ریلی مطلب یہ کہ اب آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی مرضی کے سوال ہوں اور آپ کی مرضی کی بحث ہو۔ آئی انڈرسٹینڈ ویئر یو کمنگ فرام، بٹ یہ کیا بہت زیادہ توقعات نہیں ہے کہ جی اب میری مرضی کے سوال نہ ہوں، مرضی کے سوال ان کے ہوں، لیکن سب جواب جھوٹے نہیں ہو سکتے نا۔ اب جواب دیکھیں، حقائق میرے اور طلعت بھائی، آپ کے اور میرے جو ہیں وہ خیالات ہو سکتے ہیں، اوپینینز ہو سکتے ہیں، میرے اور آپ کے اپنے فیکٹس نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ یہ رقم بڑھی جب آپ فائنانس منسٹر تھے؟ ہم تعلق نہیں جوڑ رہے ہیں۔ اگر یہ فیکٹ ہے تو پھر یہ سوال اٹھانا کہ انوشے نے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا کہ اسحاق ڈار کے دور میں کیوں ہوا، تو اسحاق ڈار کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا نا، اس وجہ سے نہیں پوچھا۔ آپ کے دور کے بارے میں انہوں نے پوچھ لیا، فیکٹ سامنے آ گیا، آپ نے وضاحت دے دی، تو اس میں اتنا زیادہ غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے، یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں نا، اتنا تو کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا نا۔ انوشے بی بی نے پوچھا یہ کون ہے اسماعیل انڈسٹریز والے، سب کو پتا ہے کہ کون ہیں، ان کے ڈائریکٹرز کیا ہیں، میرے گھر والوں کے نام سب کچھ انہوں نے معلوم کروائے۔ تو کیا 2021-22 میں، سوری 22-23 میں پروگرام پڑا تھا؟ 23-24 میں پروگرام نہیں پڑا تھا؟ آپ 4 سال پرانا جا کے پوچھ رہے ہیں، اور پھر اس دن 15 لاکھ روپے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹویٹر اور دیگر چیزز پہ خرچ کرتی ہے اپنے لوگوں سے، سملر ایک لینگویج کے سملر جو ہے وہ ٹویٹ کروانے کے لیے، ری ٹویٹ کروانے کے لیے سارا دن یہ اس کے جیسے افنان اور یہ خیل داس اور ان لوگوں سے ٹویٹ کراتے ہیں، پھر اس کو ری ٹویٹ کراتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کون نے کس نے کتنے کون سے پیسے لیے، سوشل میڈیا پہ کیا کام کروایا، یہ کیوں کر رہے تھے؟ ہم اتنے کو بچے تو نہیں ہے نا سر۔ ٹھیک ہے، اب اس قسم کی نہیں بچے نہیں ہیں، لیکن کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے ٹو سجیسٹ کہ یہ تمام ٹویٹس ری ٹویٹس جو ہوتے ہیں یہ پیسوں پر ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس وہ ایویڈنس ہے جس قسم کی طلب آپ کو طارق فضل چودھری سے ہے؟ کہ آپ کے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ شہباز شریف نے جان بوجھ کے شوگر مل والوں کو پہلے ایکسپورٹ کروائی پھر امپورٹ کروائی؟ میں نے آپ کی پریس کانفرنس دیکھی، آپ نے بھی تو ڈھیر لگائے نا الزام۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے ایک ایک کر کے۔ ایک تو یہ کہ ٹویٹ کی لینگویج بھی وہ ہے، دوسرا یہ کہ میں آپ کو ان صاحب کے نام بتا سکتا ہوں، اور میں آپ کو پرائیویٹلی وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس کو انہوں نے پیسے دے کے کیا کروایا، یہ بھی میں بتا سکتا ہوں آپ کو، کیونکہ ایسی کمپنیاں ہیں اسلام آباد کے اندر کہ جو یہ کام کرتی ہیں سوشل میڈیا کا، یہ آپ کو پتا ہے۔ تیسری چیز میں نے آپ سے کہی کہ شہباز شریف صاحب نے، حکومت پاکستان نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ مصدق ملک کو ایک کمیٹی سے ہٹا کے اسحاق ڈار صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا، اس کو کہتے ہیں میرے خیال سے مانیٹرنگ اور ایکسپورٹ کمیٹی، میں نے غلطی سے ایڈوائزری کہہ دیا تھا، اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا۔ اسحاق ڈار صاحب نے اجازت دی، اور کابینہ میں شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے تھے۔ تو جب اتنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا انوشے بی بی کو خیال آ گیا، تو انوشے بی بی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی تو کہاں پر ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ؟ جس طرح کابینہ نے آپ کے فیصلوں، آج جب آپ فائنانس منسٹر تھے، اور میں نے کل یہ سوال اٹھایا طارق فضل چودھری سے کہ فائنانس منسٹر کو سنگل آؤٹ کرنا درست بات نہیں ہے، کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فیصلے اس کے اوپر موجود ہیں، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی کابینہ نے اجتماعی طور پر جو فیصلہ کیا وہ اپنے بزنس انٹرسٹ کو فائدہ دینے کے لیے کیا؟ یہ بھی تو بہت بڑا الزام ہے نا۔ گزارش یہ کر رہا ہوں، میں نے فرسٹ آف آل میں نے ایک تو یہ بات کر دوں کہ جو یہ فیصلہ آپ 2020 کا WFP کا وہ ہے اور اس کے جو بجٹ کا، اس سے میرا اس فیصلے میں کوئی عمل درآمد نہیں تھا، کوئی عمل دخل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ So I have nothing to do with it. So that's why there is no conflict of interest, because there was no conflict there, because I was not making decisions.
اب آئیے آپ چینی کے اوپر. یہ چینی کی کمیٹی میں مصدق ملک صاحب چیئرمین تھے, ان کو ہٹا کے ڈار صاحب کو لگایا گیا. آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, جرنلسٹ پرائم منسٹر صاحب کی ثوابدید ہے کہ یہ کیوں لگایا گیا. عموماً ایڈوائزری کمیٹی ڈار صاحب تو 14 کمیٹیوں, آپ کو پتہ نہیں ڈار صاحب کو کمیٹیوں کا شوق ہے, ان کی 14 کمیٹیوں کے ہیڈ ہیں وہ. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مصدق ملک کو ہٹا کے اس کمیٹی میں ان کو لاتے ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. تو مصدق ملک کیا مطلب, مصدق ملک کو ہٹانا, اس میں اتنی آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے دوست بھی ہیں اور اچھے وہ سیاستدان بھی ہیں, لیکن ان کو ہٹانا کیا گناہ کبیرہ ہے, کیا وہ ہٹائے نہیں جا سکتے؟ دوستی آپ چھوڑ دیں, لیکن مصدق ملک کو تو آپ نے پیٹرولیم سے بھی ہٹا دیا, کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مصدق ملک کو ہٹا خود کر پرائم منسٹر کا ثوابدید ہے مفتاح صاحب, کیوں نہ ہٹائیں ان کو؟ آپ میری گزارش سن لیجئے سر, میں اور آپ ڈس ایگری تھوڑی کر رہے ہیں, جی خود گزارش کر رہا ہوں کہ مصدق ملک کو ہٹا کے ڈار صاحب کو لگایا, اور ڈار صاحب نے اچانک آتے ہی اجازت دے دی. اور ڈار صاحب نے اجازت دیکھیں 1 لاکھ 2 لاکھ ٹن کی اجازت دے دیتے نا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور اجازت دے دیتے. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ قیمت بڑھ گئی, کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم 140 تجاوز نہیں کرنے دیں گے, مصلحت تھی, یہ مسئلہ نہیں تھا, یہ مصلحت تھی. معذرت کے ساتھ سر, یہ کوئی اتنا بچہ نہیں ہوتا جس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے اور 7 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کروا دیں گے. آپ کے پاس ایویڈنس ہے یہ ثابت کرنے کے لیے, آپ کے پاس ایویڈنس ہے یہ ثابت کرنے کے لیے, کیا پیپر ٹریل ہے آپ کے پاس کس چیز کی ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے واقعتاً اس سے فائدہ اٹھایا ہے؟ بالکل آپ دیکھ لیجئے نا کہ مطلب ہر چینی کی مہنگائی, اگر چینی مہنگی ہو جاتی ہے تو فائدہ مجھ کو ہوتا ہے یا آپ کو ہوتا ہے, عوام کو ہوتا ہے, کس کو ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں میں وزیر تھا شہباز شریف صاحب کا, اور شہباز شریف صاحب نے اس وقت بھی ان کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ ایکسپورٹ کرو. انہوں نے مجھے ایک دن بلا کے بولا مفتاح ایکسپورٹ نہیں کرنی, اور میرے سامنے وہ ملتے تھے لوگوں سے جو کہتے تھے کہ ہاں ایکسپورٹ کرو, وہ بولتے تھے ہاں مفتاح سے کمیٹی کریں گے, یہ کریں. مجھے انہوں نے کرائٹ کہہ دیا تھا مفتاح ایکسپورٹ نہیں کریں گے, چینی کی پرائس بڑھ جائے گی. میں کہا ٹھیک ہے سر, نہیں کریں گے. اس کے بعد طارق بشیر چیمہ کو ہم نے چیئرمین بنایا, اس کا کمیٹی کا. طارق بشیر چیمہ نے کہا یار مجھے تمہارے شوگر انڈسٹری کے نمبرز پہ یقین نہیں آتا, کمشنر سے پوچھ کے ہر شہر کے کہ کتنا اسٹاک ہے. آپ نے تو اس بار جو ہے وہ آپ نے کیا نمبرز لیے, غلطی تو آپ نے کی ہے نا, آپ سمجھ لیجئے غلطی کی ہے کہ آپ نے 7 لاکھ ٹن غلطی کی, میں تو مان رہا ہوں نا. ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ وہی پرائم منسٹر جو ہے جو چینی کی قیمتوں کو نہیں بڑھوانا چاہتا تھا آپ سے, آ رہے ہیں کہ اس مرتبہ وہ he succumbed to pressure and temptations. Is that what you're saying? دیکھیں میری بات, obviously succumb to pressure. I don't know whether he can succumb to temptation. مجھے نہیں پتا کہ سلیمان کی چینی بھی کری تھی اس کے بیٹے کی, مجھے نہیں پتا, لیکن میں ٹیمپٹیشن کی بات بھی نہیں کرتا ہوں. لیکن میں بین سطور آپ الزام لگا رہے ہیں, دیکھیں آپ نام ڈراپ کر رہے ہیں, یہ الزام لگا رہے ہیں نا آپ. دیکھیں یہ تو That's what the problem is. شروع تو انہوں نے کیا, لیکن میں آپ سے گزارش ہی کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اپنے بیٹے کے فائدہ ہو رہا تھا اس لیے کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم. I don't think کہ شہباز شریف is greedy about money about this. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ. چلے مجھے خبر دینا, حد تک عزت کا دعویٰ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, یہ معاملے کو ختم کرنا, کیا کرنا ہے آپ؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ جب شاہزیب کا شو تھا تو تھوڑی دیر بعد طارق بھائی بول دیتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. طارق کی تو اس میں کوئی لڑائی نہیں تھی, لڑائی تو کسی اور کی تھی. یہ تو بیچارہ ان کا ابھینندن بن گیا. جھگڑا تو مودی نے کیا تھا, ابھینندن آ کے پھنس گیا. جھگڑا طارق فخر نے تو نہیں کیا, کسی اور نے کیا. انوشا سے تو کسی اور نے سوال پوچھوایا. چلیں خیر, the point of the matter is کہ ان کے پاس پارلیمنٹری امیونٹی ہوتی ہے. میں نے اپنے وکیل معیز جعفری صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا جب تک یہ پارلیمنٹری امیونٹی ویو نہیں کریں گے تم ان کے اوپر سو نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے لکھا ہے کہ یہ ویو کر دیں. مجھے تو ان کو دے شوڈ ایکچولی مجھے تو کورٹ میں لے کے ان کو جانا چاہیے, مجھے تو نیب میں دینا چاہیے ان کو, مجھے تو FIA میں دینا چاہیے. دینا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ بلائیں مجھے سینٹ کی کمیٹی میں تو انتظار کر رہا ہوں. چلیے نا میری عزت کے اندر, آپ نے تو عزت کی پگڑی تو اچھالنے کی کوشش کی ہے, آئے نا چوک پہ آئیے نا, بات کرتے ہیں, ساری بات کھل جاتی ہے کہ یہ تو مارچ میں فیصلہ ہوا تھا. پھر مفتاح اسماعیل تھوڑی سی چینی کی بات تو کرے گا, پھر مفتاح اسماعیل تھوڑی سی اوور بلنگ کی بجلی کی تو بات کرے گا, پھر اور باتیں بھی نکلیں گی. بات نکلے گی تو بڑی دور تک جائے گی. پتہ نہیں کتنی یہ کتنا دور ہے. Well, let's see how it goes. Thank you very much for being with us. چینی کے معاملے پر ہمارے پاس عامر وحید صاحب موجود ہیں جو پاکستان شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ہیں. عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تمام تر کوشش کے باوجود مارکیٹ میں چینی اویلیبل نہیں ہے. جو دکاندار ہیں ان کے اوپر چھاپے تو پڑ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہول سیلر ہمیں مہنگی چینی دے رہا ہے. ہول سیلر سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ شوگر مل والوں نے چینی روکی ہوئی ہے. یہ چینی کے مسئلے کی ذمہ داری کس پر آتی ہے جی؟ سر دیکھیں, چینی کا جو مسئلہ ہے اس وقت پرابلم ہے کہ ملک میں پچھلے سال سے جو چینی ہے کم ہے. تو حکومت پہلے کوشش کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے مل کے اس کو امپورٹ کیا جائے, لیکن وہ امپورٹ والا جو
سسٹم تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا کیونکہ IMF کی ریسٹرکشن کی وجہ سے نئی چینی امپورٹ نہیں ہو سکی. لیکن اس کو ابھی بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کے میجرز لے سکتے ہیں کہ اس کے نا 3 قسم کے بائرز ہوتے ہیں. ایک انڈسٹریل بائر ہوتا ہے. اگر مجھے ایک منٹ ایک تصحیح کر دیں, میری تصحیح کر دیں. آپ نے کہا کہ چینی کم ہے, تو ہم نے تو ایکسپورٹ نہیں کی تھی چینی, اگر کم تھی تو ایکسپورٹ ایکسپورٹ پچھلے سال چینی ایکسپورٹ کی ہے, 5 لاکھ ٹن ہم نے چینی ایکسپورٹ کی ہے. اب اس دفعہ ہماری کیونکہ کراپ کم ہوگی, اس میں ایک تو ییلڈ نہیں تھی اور دوسرا ریکوری کم تھی. یہ 2 چیزوں کی وجہ سے چینی جتنی ایکسپیکٹڈ پروڈکشن تھی وہ نہیں ہو سکی. ابھی بھی جو ہے کیونکہ انہوں نے 15-20 دن جو چینی مارکیٹ میں بالکل شارٹیج کریٹ یہ ہوئی ہے کہ حکومت نے چینی کی جو ہے پرائس لاک کر دی. ہول سیلر کے لیے بھی وہی پرائس کر دی گئی ہے, مینوفیکچرر کے لیے بھی وہی ہوگی اور ریٹیلر کے لیے بھی وہی ہوگی. اصل ہمارا جو مین فوکس ہے, ہم نے ریٹیلر کو چینی پرووائڈ کرانی ہے, اس کی طرف ہم کوئی فوکس نہیں کر رہے. میرا خیال ہمیں اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے, اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ چینی پڑی کہاں پہ ہوئی ہے جو ہم نے ریٹیلر کو دینے. نہیں, وہ چینی پڑی کہاں پہ ہوئی ہے؟ ملز کے اندر پڑی ہے کہ چینی شوگر ملز کے اندر پڑی ہے. ریٹیلرز کے لیے ایک علیحدہ ایک میکانزم بنا دیں, ہول سیلر کے لیے ایک علیحدہ میکانزم بنا دے اور مینوفیکچرر کے لیے علیحدہ میکانزم. یہ ریٹیلر کے لیے چینی علیحدہ سے نکلوائی جا سکتی ہے, جیسے DC صاحبان آج کل چینی منگوا کیسے کوئی آپریشن رد الفساد چینی والی کرے, کیا کریں؟ دیکھیں عام عوام بالکل پریشان ہو رہی ہے, عام عوام خجل ہو رہی ہے. اصل میں فٹ بال بنا ہوا ہے کہ جی کبھی ایک طرف بھاگ رہے ہیں, کبھی دوسری طرف, کبھی تیسری طرف. دوسرا دیکھیں جتنی مارکیٹ میں انہوں نے تینوں میکانزم کو اکٹھا کیا ہوا ہے, جس وجہ سے پرابلم آ رہی ہے کہ اب صرف ایک سیگمنٹ کو پکڑیں کہ آپ کو ریٹیلر کو کیسے چینی دینی ہے. اس کے لیے یہ سٹال لگوا دیں, اس کے لیے کسی ہول سیل دکاندار کو مختص کر دیں گے, اس کے بعد آپ کو ریٹیلر کے لیے چینی ملے گی. مختلف ایریاز میں ہول سیلر مختص کر دیں کہ جو ریٹیل کے لیے یہاں سے چینی اویلیبل ہے. تو وہاں عامر صاحب ریٹیل کے پاس تو چینی جائے گی نا جب شوگر مل والوں سے چینی نکلے گی. جب چینی نکلے گی نہیں تو ریٹیلر کے پاس کیسے جائے؟ انہوں نے کوشش کی ہے کچھ شوگر ملوں سے چینی ان کو آ رہی ہے, لیکن کوانٹٹی جتنی مارکیٹ میں ریکوائرڈ ہے وہ نہیں آ رہی. مثال اگر کسی مارکیٹ میں 10 ٹرک کی ضرورت ہے, وہاں پہ 1 ٹرک آ رہا ہے, تو بھوک زیادہ ہے مارکیٹ میں, ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ ہے. اور گیپ اس وجہ سے ہے کہ حکومت نے جگہ جگہ پہ چھاپے مارے. اب ریٹیلر بیچارے کو چینی نہیں ملے گی تو وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ تو کہیں نہ عامر صاحب یہ عام جو مارکیٹ ہے کے پرنسپلز ہیں, اس کے اندر اس کو کہتے ہیں کارٹلائزیشن. یہ کارٹلائزیشن ہے جس کو آپ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ تو جرم ہے نا جی کارٹلائزیشن. دیکھیں ہم تو کسی بھی کارٹل کا حصہ نہیں. پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہم ہیں. نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں تو تجزیاتی طور پہ آپ سے جاننا, آپ کی تو بالکل بات نہیں کر رہا. دیکھیں ہم لوگ تو حکومت سے کوشش کر رہے تھے کہ جی ہم آپ کو امپورٹ ہم ہمارے تھرو کروا دیں, ہم آپ کو کراچی پورٹ پہ بھجوا دیتے ہیں چینی. ہمیں جو کاسٹ ہے کہ ہمیں بھلے ایکڑ میں. عامر صاحب کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا, لیکن بات آپ تک پہنچ گئی. معاملہ بڑا سادہ سا ہے کہ جن کے پاس چینی جو بناتے ہیں, جو سستا گنا اٹھاتے ہیں, جو چینی ایکسپورٹ بھی کرواتے ہیں, امپورٹ بھی کرواتے ہیں, اور پھر چینی ریلیز نہیں کرتے ہیں, ان سے آپ نے چینی نکلوانی ہے. باقی سارے چھاپے واپے آپ مارتے رہیں گے, اس کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ نے چینی پر قابض لوگوں کی ملوں میں سے چینی نکلوا کے آپ نے مارکیٹ میں نہیں ڈالی. یہ دھندا اسی گندے طریقے سے چلتا رہے گا. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.